صل علی محمد آل محمد عجل فرج۔ بہت سمپل ریکمنڈیشن تسبیح کے سلسلے میں۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں، تسبیح ایک قیمتی چیز ہے، قیمتی چیز ہے۔ پتہ نہیں کتنا اس کے اوپر آپ اور میں امپورٹنس دیں گے کہ جب آپ تسبیح پڑھنے لگیں تو اس سے پہلے 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ کے لیے بی بی سیدہ کے وجود اقدس پہ توجہ دینا، ان کے نام کی ہے۔ یہ کوئی خاص چیز ہے۔ آپ تصور فرمائیے ایک معصوم کسی غیر معصوم کو، طالب علم کو سکھائے، ہمارے لیے حجت ہے۔ اور اگر رسول خدا جیسا سیدہ طاہرہ جیسے کو بتائے، یا اللہ، یہ کیا مقام ہونا چاہیے اس تسبیح کا؟ کتنی بڑی نعمت اور دولت ہے جو مفت میں مل گئی ہمیں۔ پہلی بات تو اس کو ریئلائز کرنے کی بھئی یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ 1000 رکعت نافلہ نماز کا ثواب اس تسبیح کے اندر ہے۔ 1000 رکعت، بعض روایت 100 رکعت کہتی ہیں، بعض اوقات 1000 کہتی ہیں۔ شہید ثانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کو۔ کیسے پڑھیں؟ 3 پوائنٹس میں عرض کرتا ہوں، ہمیشہ بہت تیزی سے عرض کروں گا، اس کے اوپر تفصیلی لیکچرز بھی دے چکا ہوں، البتہ بہت سادہ سی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ تھوڑا آہستہ آہستہ پڑھیں۔ آواز اونچی کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسپیڈ کم کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ لوگ بہت تیزی سے پڑھتے ہیں، 20 سیکنڈ میں پوری تسبیح پڑھ دیتے ہیں، یہ ناانصافی ہے۔ سکون سے تھوڑا سا سکون دکھائیں، مثلا کتنا سکون دکھائیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنی اسپیڈ کر لیں۔ کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ 20 سیکنڈ ہوئے تو زیادہ ہوئے تو 1 منٹ لگ جائے گا، 40 سیکنڈ بڑھ جائیں گے۔ اب نہیں معلوم ہم لوگوں کی مشکل کیا ہے، ہم لوگوں کو ٹیلی ویژن کے سامنے وقت کی کوئی قیمت نہیں پتہ ہے، لیکن مجھ سے کوئی کہتا ہے مولانا آج آپ نے 4 منٹ اوپر پڑھا ہے، او مائی لارڈ۔ مجلس ہے بھائی، یہ فٹ بال کا گیم نہیں ہے۔ ہاں میں تو صاف بول رہا ہوں۔ پنکچویلٹی کے ہم قائل ہیں، ہم سپورٹ کرتے ہیں، ہونا چاہیے، لیکن 2 3 منٹ کے اوپر، او مائی لارڈ۔ بھائی کم سے کم اتنا انصاف کرو کہ آپ باہر جاؤ گے تو سگریٹ پینے میں 10 منٹ لگا دو گے تم، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے آرگنائزیشن کو خراب کریں، لیکن آرگنائزیشن کو باقی رکھنا جو ہمارے بھی اسپرٹ کے اندر ہے وہ ایک مسئلہ ہے۔ لیکن مثلا اگر میں کسی کے مصائب پڑھ رہا ہوں، ایک روایت زیادہ پڑھوں گا، 2 منٹ اوپر ہوگا، یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، میرا خیال ہے نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح سے نہیں کریں، اس طرح سے نہیں کریں۔ مجھے ایک ڈر ہے، اگر ہم نے اپنی دنیا کی خاطر اپنے دین کو اہمیتیں کم دینا شروع کی، خدا ہم سے دین لے لے گا، خدا ہم سے دین لے لے گا۔ میں نہیں کہہ رہا پنکچویلٹی نہیں ہونی چاہیے، بار بار کہہ رہا ہوں، اس کو فیور کرتا ہوں، ضرور ہونی چاہیے، میں خود لڑتا ہوں لوگوں سے اس بات کے اوپر، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اتنا سا فلیکسیبلٹی رکھیں ادھر۔ اب اپنی زندگی میں اس سے زیادہ رکھتے ہیں، اس سے زیادہ رکھتے ہیں۔ نماز کون والے وقت پڑھ رہا ہوتا ہے؟ تو یہ سب باتیں ہیں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں کسی وجہ سے۔ مثلا آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، 20 سیکنڈ میں پڑھتے تھے، 40 سیکنڈ اور لگا لو، 1 منٹ میں پڑھ لو، پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ، جو پڑھ رہے ہو اس کے تھوڑا سا میننگ کو سوچ لو۔ آپ نے 34 ٹائمز کہنا ہے اللہ اکبر، کم سے کم 10 اللہ اکبر ایسے کہو جس میں اللہ بھی یاد آئے اور کبریائی بھی یاد آئے، کم سے کم 10 مرتبہ۔ مثلا میں کہہ رہا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تھوڑا اللہ کی کبریائی کو سوچو۔ اچھا ممکن ہے کوئی بچہ مجھ سے پوچھے کبریائی کسے کہتے ہیں؟ اس کی ڈگنیٹی، اس کی سپریم پاور، یہ کتنی کائنات چلا رہا ہے وہ، اور میں اس اوشین میں ڈاٹ بھی نہیں ہوں، لیکن اگر میں اس کو کہتا ہوں یا اللہ تو مجھے کہتا ہے لبیک
اللہ اکبر. تھوڑے تھوڑے سے پوائنٹ نکال لو. میں کبھی کبھی پریشان ہوتا ہوں مثلا اپنی زندگی کے اندر، مجھے مشکل آتی ہے تو میں اس کو تجربہ کرتا ہوں کہ مثلا اللہ اکبر کہتے وقت اگر اس کی کبریائی کو سوچنا چاہوں تو کیا سوچوں. تو میں اس سے کہتا ہوں کہ مثلا اپنے ذہن میں سوچتا ہوں کہ یہ جو ماؤنٹ ایوریسٹ پہ لوگ جاتے ہیں، مور دین 8,000 میٹرز اس کی ہائٹ ہے، یہ وہاں پہ جاتے ہیں تو اس کے پتھروں کے نیچے کیڑے ہیں جن کو خدا رزق دے رہا ہے. اس کی کبریائی ہے. اس سمندر کے نیچے پریشر ہے، آپ تھوڑا سا ڈیپتھ میں جائیں گے، اس کے اندر پریشر اتنا ہے کہ کوئی بھی چیز کرش ہو سکتی ہے. جو سب مارینز نیچے بھیجتے ہیں یہ لوگ اس کو پتہ نہیں کون کون سے میٹیریل سے بناتے ہیں کہ وہ کہیں کرش نہ ہو جائے. اتنی گہرائی ہمارے پاس موجود ہے سمندر کے اندر کہ پورا ماؤنٹ ایوریسٹ اس کے اندر چلا جائے پھر بھی 2 کلومیٹر اور گیپ ہے. اس 10,000 میٹر کی ڈیپتھ کے اندر میریانا ٹرنچ کے اندر جب سب میرین جاتی ہیں دیکھتی ہیں وہاں رزق خدا بھی وہاں بھی دے رہا ہے. کیسی مچھلیاں بنائی ہیں جس پریشر کو میٹلز برداشت نہیں کر سکتے، اس پریشر کو ان مچھلیوں کے نازک جسم برداشت کر رہا ہے. یا اللہ، اس کی کبریائی ہے. کبریائی کو سوچیں، حمد کو سوچیں، تعریف کریں اس کی، خدا تو نے اچھا کیا. اور بڑی عجیب ایک روایت ہمارے پاس موجود ہے مولا امام چہارم سے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. اور یہ دعاؤں کے اندر موجود ہے. میرا اپنے خیال دعائے ابو حمزہ شمالی کے اندر بھی یہ جملہ تکرار ہوا ہے کہ فرمایا خدا تو نے میرا اس وقت خیال رکھا جب میں اپنے چہرے سے مکھی بھی نہیں ہٹا سکتا تھا. تو نے اس وقت میرا خیال کیا، میری کمزوریوں میں میرا خیال کیا. تو نے مجھے اس وقت نگہبان دیے 2 ماں باپ جب میں اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا، میں صرف رو سکتا تھا. حمد خدا کی، تعریف، کیا کیا تو نے میرے لیے. تیسرے مرحلے میں سبحان اللہ. سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ خدا نقص میرا ہے، غلطی میری ہے، تیرے اندر کوئی نقص نہیں ہے، خرابی میری ہے. جو کچھ صحیح نہیں ہوا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے زمین و آسمان کے اندر، زمین اور پانی کے اندر خرابی کی. سبحان اللہ کے 2 پوائنٹ ہو گئے. ایک، تھوڑا سپیڈ کم، البتہ اس سے پہلے میں نے کہا بی بی کے وجود اقدس کو یاد کر. نورانیت ہی نورانیت. یہ کنیکشن ہمارے ایسٹس ہیں. اگر یہ کنیکشن کسی کے بڑھ جائے اس کی زندگی کچھ اور ہوگی. یہ کنیکشن صرف برین کا کنیکشن نہیں ہے، ایک اسپریچول کنیکشن بھی ہے. اور اگر کوئی اس کنیکشن کو چاہے 2 سیکنڈ کے لیے اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو جائے، فلو ہے ایک اسپریچولیٹی کا. آپ اپنی زندگی میں اس کنیکشن کے ٹائمنگ کو بڑھا دیں، پھر آپ اس کا اثر دیکھیں. 2 پوائنٹ ہوئے، تھوڑا سا اسپیڈ کم. نمبر 2، تھوڑا سا میننگ پہ توجہ. اب تیسرا پوائنٹ بہت ہی عجیب ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو آپ اگنور مت کیجیے گا. اور وہ کیا ہے؟ آپ تسبیح پڑھتے وقت ایسا سوچئے گا کہ جیسے یہ جو آپ کا ہارٹ ہے، پمپنگ اسٹیشن ہے، یہ تسبیح پڑھ رہا ہے. یہ بڑی عجیب ٹرک ہے، یہ بہت عجیب ٹرک ہے. آپ اس پہ عمل کر کے دیکھیے گا. تو مثال کے طور پہ آپ سوچئے گا کہ اللہ اکبر یہ کہہ رہا ہے. اور کانسیپٹ کیا ہے؟ کانسیپٹ بہت سمپل ہے. یہاں سے جو بلڈ نکلتا ہے وہ میرے پورے جسم پہ جاتا ہے، تو میں اپنے بلڈ میں اللہ کی تکبیر کا میسج پوری باڈی کو پہنچا رہا ہوں. آیا لیکوڈز میسج کے کیریئرز ہیں یا نہیں ہیں؟ ریسرچ ہو چکی ہیں. آپ تھوڑا سا سرچ کر لیجئے گا، میسیجز فرام واٹر، اس کو تھوڑا سا نیٹ پہ سرچ کر لیجئے گا، آپ کو پوری ریسرچ مل جائے گی. اس کو ایرانیوں نے بھی فالو کیا، دعائے کمیل کے اوپر، قرآن کریم پر پروون ہے کہ لیکوڈز کیریئر ہیں میسیجز کے. تو یہ 3 پوائنٹس اپنے اندر رکھ لیجئے، اس سے تسبیح پڑھیے. اور قدیم زمانے میں بعض علماء جو بہت اپنے فن کے ماہر ہوتے تھے تو وہ بعض اوقات اپنے لیے سخت جملے استعمال کرتے تھے. کوئی یہ کرے اور یہ اثر نہ ملے تو مثلا مجھے لعن کر دے،
مجھے یہ کرتے. اب میں تو یہ سب نہیں کہہ سکتا ہوں، اتنا میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ابھی تک میرے خیال میں مجھے اس کو بتاتے ہوئے شاید 10 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، آج تک مجھے کوئی نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ میں نے ایسا کیا اور مجھ پہ اثر نہیں ہوا. مجھے کوئی بندہ نہیں ملا ایسا، یا تو میرے پاس آیا نہیں کوئی. لیکن جتنی بھی لوگ مجھے کانٹیکٹ کرتے ہیں ان میں مجھے کسی نے آج تک نہیں کہا کہ میں نے اس طرح تسبیح پڑھی اور میرے اوپر اثر نہیں ہوا. تو پلیز ضرور پڑھیے گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد.